حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، حاضرین، سامعین اور سامعات، چند ایام تو بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسلام دا ایک رکن حج بھی ہے۔ اسلام دیاں جو 5 بنیاداں نے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ جس طرح کلمہ اسلام دی بنیاد ہے، اس طرح حج بھی اسلام دی بنیاد ہے۔ اور حج دے متعلق قرآن مجید اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صاحب استطاعت تے حج کرنا فرض ہے زندگی ایک مرتبہ، اور صاحب استطاعت دی تشریح ہر بندہ آپ ہی کر سکتا ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے بھی یا نہیں۔ صاحب استطاعت دا قطن اے معنی نہیں ایک مکان ہے نال ہور پلاٹ خرید لو، اے نال رلدا ہے اے خرید لو، اے پہلی نال لگ دی ہے اے خرید لو، بیٹیاں بیاہ لو، بیٹے بیاہ لو، قطعاً اے دا تعلق کو نال نہیں۔ اے صرف اور صرف ہیلے بہانے نے، یا پھر انہاں لوگاں نو حج دی فرضیت دا احساس نہیں۔ جنہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، انہاں زندگی صاحب استطاعت دا ایک مرتبہ حج کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر 4 عمرے اور 1 حج کیتا ہے۔ اور حج دے متعلق جدوں بیت اللہ تعمیر کیتا جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے مل کے، اللہ پاک نے فرمایا صفا پہاڑی اتے کھڑے ہو جو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور کھڑے ہو کے زور دا اعلان کرو لوگوں بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے اور یہ دے حج واسطے آؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ حج تے میں اعلان تے کر دیاں گا، اور اعلان میل تک ٹر جائے گا، 2 میل تک ٹر جائے گا، پوری دنیا سے اعلان کس طرح جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرا کام صرف اعلان کرنا ہے، پوری دنیا تے پہنچانا میں اللہ دا کام ہے۔ پھر اللہ نے پوری دنیا تے پہنچایا۔ آج میں چونکہ موضوع جو تیار کیتا ہے وہ یہ ہے ہر بندہ صاحب استطاعت نہیں۔ ویسے میں ابتدا کے اندر ایک بات گزارش کراں، دل دے کن کھول لو، گل بڑی پتے دیئے۔ اے سفر استطاعت نال ہوندا ہی نہیں، اے سفر بلاوے والا سفر ہے۔ جدوں میرا اللہ منظوری پا لیندا ہے، جدوں میرا اللہ بلا لیندا ہے، ادوں بندہ چلا جاندا ہے۔ اور کنے سارے ایسے لوگ نے، 1 2 3 4 نہیں، ہزاراں دے اندر ایسے لوگ نے صاحب استطاعت نہیں تے حج لا تعداد مرتبہ کیتے ہیں۔ صاحب استطاعت نہیں، حج لا تعداد مرتبہ کیتے ہیں۔ امامہ دے متعلق میں پڑھے ہے، حضرت ایوب بہت بڑے امام گزرے نے، ان اپنی زندگی کے اندر 40 حج کیتے ہیں۔ ایک اور امام سن محدث بہت بڑے، انہاں اپنی زندگی کے اندر 60 حج کیتے سن۔ اور حدیث کے اندر بہت بڑا مقام ہے سفیان بن عیینہ دا رحمت اللہ علیہ۔ سفیان بن عیینہ
بہت بڑے امام المحدثین نے وہ اپنے متعلق آپ بیان کرتے ہیں جدو میں میدان عرفات سے گیا پہلی مرتبہ میری عمر ادو 11 سال سی اور میں اللہ کو دعا کی تھی کہ یا اللہ اے میرا پھیرا پہلا تے آخری پھیرا نہ ہوئے اللہ تیرے کے کیڑی کمی اللہ ہر سال آن دی توفیق عطا فرمائی جناب سفیان بن عیینہ نے 91 سال دی عمر پائی ہے اور 80 حج کیتے نے 80 حج کیتے جناب سفیان بن عیینہ نے شاگرداں کہنے لگے آخری حج کر کے آئے کہنے لگے پھر میں اللہ کو دعا کر لگا سا تے میں شرم آ گئی اللہ کہے گا 80 حج کر لے سو تے ہلے بھی دعا ہی کری جاندہ ہے آندھ نے ایس واری میں دعا نہیں کر کے آیا اس سال ہی جناب سفیان بن عیینہ اللہ پاک نو پیارے ہو گئے اس تو معلوم ہی ہوتا ہے اے سفر بلاوے والا ہے اللہ دی توفیق والا ہے مال دا محتاج نہیں مال دا محتاج نہیں جدو اللہ توفیق عطا کرے گا ماڑے ماڑے لوگاں دے اللہ ایسے اسباب لا دیندہ ہے وہم و گمان چ بھی نہیں ہوندے چلو یہ تے پرانے علماء دی بات ہے اے دسکے دے اندر مولانا حیات محمد حیات رحمت اللہ علیہ ایک مسجد دے عام جی مسجد دے خطیب ساری زندگی ہر سال ہی حج کرن جاندے رہے 35-36 حج انہوں نے کیتے اور پھر بڑا مشہور زمانہ شاعر مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ کوئی اسباب نہیں بالکل غریب جہا بندہ ہے ایک ہاتھوں معذور بھی سن میں ویکھیا انہوں نے فیصلہ آباد اور انہوں نے اپنی زندگی دے اندر 29 حج کیتے ہیں اس تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ دا سفر دا زیادہ تعلق انسان دے اخلاص نالے تے انسان دی نیت نالے جب اللہ اسباب پیدا کرنا چاہے تے پوری کائنات مل کے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر اور حج دے متعلق اللہ پاک نے اعلان کروایا یا تو کا رجالم و علا کلی زامری یاتینا من کلی فج عمیق لوگ پیدل بھی حج کر آن تے لوگ دبلیاں پتلیاں یہ ترجمہ ہے زامر دا معنی ہے دبلے دبلے ماڑیاں ماڑیاں اونٹاں ہوتے بھی حج کرن آن گزشتہ دنہ ایک میری نظر جو تصویر گزری ہے وہ بندہ بڑے فخر نال بیان کر رہا سی پتہ نہیں میں 12,000 کلومیٹر سفر موٹر سائیکل تے کر کے تے کتھے گیا ہوا لندن گیا پیچھوں کتھے ہوئے لندن اور اللہ کرے کہ رخ ادھر ہو جاندہ مکے مدینے والے ساری کائنات دے سفران تو بندہ اکتا جاندہ ہے بندہ تھک جاندہ ہے بندہ بور ہو جاندہ ہے سوائے ایک اے سفر مکے مدینے والا نہ بندہ تھکدا ہے نہ بندہ اکدا ہے تے نہ بندہ اکتاندا ہے یہ ایسا اللہ پاک نے اللہ سفر بنایا ہے اور بڑے بڑے لوگاں نے نا یمن تو ایک آدمی چلیا اللہ دے محبوب پیغمبر دا زمانہ علیہ قریب ہی سی یمن تو ایک آدمی آیا اپنی والدہ نو کندھیاں تے بٹھایا ہے بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کردیاں عربی دے شعر پڑھ رہے ہیں میرے نوجوان بیٹے ذرا دھیان نہ سن لیا جے عربی دے شعر دا معنی اے وے کہ لوگوں اے اپنی ماں دا اونٹ ہے جڑا کدی نہیں تھکنا نہ انہیں بغاوت کرنی لوکاں دی اونٹ تھک بھی جان گے بہ بھی جان گے اے اپنی ماں دا تابعہ دار اونٹ ہے تابعہ دار سواری نہ تھکے گا نہ اکے گا نہ ماں تو اکتائے گا جو 7واں چکر لایا نا ماں نو چک کے کندھے ہوتے عبداللہ بن عمر نظر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عبداللہ کیا میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے حج کروا دیتا ہے میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے عبداللہ بن عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے جمن دے وقت
تیری ماں دا جڑا ایک لمحہ گزرے ہے تو ایک لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکے، لیکن پیدل یمن تو پیدل حج کرنے واسطے ہوں زمانہ جدید آ گیا ہے۔ پرانے دور کے اندر قافلیاں دی شکل لوگ پیدل حج واسطے جاندے سن اور سواریاں ہوتے پیدل اللہ پاک دے کردے دیدار دی تڑپ اینی زیادہ سی لوگاں دے اندر، ہون وسائل ود گئے تے تڑپ کٹ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آج یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ لوگوں پوری دنیا دے مسلمانہ دا دل تے کردہ ہے نا حج دا ثواب حاصل کریے۔ آج میں چند ایسے اعمال ذکر کر دیاں گا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ نو حج دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اے دا قطعاً مطلب اے نہ سمجھا جے کہ جیڑا بندے تے حج فرض ہے اگر وہ عمل کر لے گا تو دا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ فریضہ ادو ہی ادا ہوئے گا جدو حج کرے گا، فریضہ ادو ہی ادا ہوئے گا جدو حج کرے گا، لیکن حج کرن والیاں دے برابر میرا اللہ انہوں ثواب ضرور عطا فرما دے گا۔ جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اب وہ قربانی دے ایام آ رہے ہیں، ہر بندے دا دل کر دے میں قربانی کراں، لیکن کسے کل وسائل ہے نہیں، کسے کل نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا جمعے والے دن سب تو پہلا امام دے قریب آ کے بوے گا، اونٹ دی قربانی دا ثواب، پھر گائے دی قربانی دا ثواب۔ اے دا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ ارادہ کر لوے، نیت کر لوے، ایک مہینے دے اندر اگر 4 جمعے نے تو 4 اونٹاں دی قربانی دا اللہ کو ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ارادہ ثواب لیندا ہوئے، اگر ارادہ حج لیندا ہوئے، حج دا ثواب لیندا ہوئے، صرف انہی نال لکھیا نہ جائے گا حاجی، انہی ہوئے گا نا۔ ایتھے میں گزارش کر جاواں چل دیاں آج تک کدی کسی نے کہا حاجی ابو بکر، حاجی عمر، حاجی عثمان، حاجی علی، حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاج تو بعد حاجی کہلوانا کو فرض نہیں ہو جاندہ۔ نماز پڑھ کے نکلنے آئے، کدی کسی نے آکھا ہے اے مسلی ہے یہ نماز پڑھن والا ہے، روزہ رکھا کدی کسی نے کہہ گیا روزہ رکھن والا ہے۔ حج بھی ایک عبادت ہے اللہ پاک کی طرف فرض ہے، نا دے نال حاجی تک نہیں سی رہندے، سی دے پر الحاج لکھنے ہیں۔ الحاج جنہی دیر تک نہ لکھیے انہی دیر تک تسلی نہیں ہوندی۔ جننے بھی عمل نے اللہ پاک نو وخان واسطے کریے، اللہ پاک نو پتہ ہے جڑا حاجی ہے، جڑا نمازی ہے، جڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جڑا زکاتاں دین والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں دے بھیتاں نو جانن والا ہے۔ صرف حاجی نا دے نال نہیں لکھا جائے گا، لیکن اللہ پاک ثواب عطا فرما دیں گے۔ سب تو پہلا عمل اتنا آسان، اتنا اعلیٰ عمل، چند غریب صحابہ نا، غریب صحابہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت حاضر ہو گئے، جا کے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے امیر لوگ جڑے نے صدقہ خیرات بھی کر لیندے نے، مال بھی جہاد بھی خرچ کر لیندے نے، حج عمرے بھی کر لیندے نے، اسی انہوں نے پیچھے رہ جانے ہیں، سان کو ایسا عمل دسو کہ اللہ سانو بھی ثواب عطا فرما دے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا ایڈا آسان عمل جے میرے بیٹیوں میرے بھائیوں یاد کر لو، اسی کھبے پاسے سلام اوکھا ہی پھیرنے ہیں، انج سلام پھر دے، نہ دعا دا انتظار، نہ تسبیحات دا اہتمام، نہ دعیہ معصورہ دا کوئی اہتمام، نہ اللہ پاک دے کار جے بیٹھن دے کوئی عذاب، گردنہ پھلان کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ایک کام کر لیا کرو، اللہ رب العالمین تو انوی اونا دے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنا آسان عمل ہے، کنا اعلیٰ عمل ہے، سوکھا جا، زور نہیں لگا، سپیشل جانا نہیں پیا، اہتمام کرنا نہیں پیا، مسجد تے آئی گئے ہیں، نماز بھی پڑھ لئیے، نماز تو بعد چند منٹ بیٹھ گئے ہیں، اللہ پاک نے حج دا ثواب عطا کر دیتا ہے۔
آہستہ آہستہ وقت گزرن دے نال نال مسجد بہنا سانو اتنا دشوار لگن لگ پیا، یعنی انج کھبے پاسے سلام پھردا ہے، عید دا دن ہوئے، جمعے دا دن ہوئے، نماز کوئی عام نماز ہوئے، کھبے پاسے امام سلام بعد پھیردا ہے، اساں باہر دوڑن دی تیاری پہلا کیتی ہوندی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ رب العالمین او دے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھوا دیں گے، اور حج دا ثواب کو چھوٹا جنہ ثواب نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بندہ حج کر کے واپس آؤندا ہے کہ یومی والدت امہ، اللہ پاک انہوں گناہاں تو انج پاک اور صاف کر دیندا ہے جس طرح اپنی ماں دے پیٹ جو اج ہی پیدا ہویا ہے۔ یہ دا مطلب کی ہے کہ جیڑا بندہ فرض نماز تو بعد اے تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، اے تسبیحات پڑھ لیندہ ہے، اللہ پاک کو دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے ہیں۔ اہتمام نال اللہ نے جے کار آن دی توفیق عطا کر دیتی ہے، سکون نال بہو، دعاواں پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، تسبیحات پڑھو۔ اور ایک اور عمل میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، ایک میرے محبوب پیغمبر دا صحابی آقا دے کول آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ اشتہی للجہاد، میرا دل کردا ہے کہ میں جہاد کرنے واسطے نکل جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا حل لک من امن، تیرے ماں باپ زندہ نے؟ کہنے لگا ماں زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں دی خدمت وچ لگ جا، ماں دی خدمت کریا کر، خدمت کری جا، اللہ تینو حج دا بھی، جہاد دا بھی، عمریاں دا بھی ثواب عطا کری جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے ہر گھر دے اندر حج ہو رہے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے جدی ماں زندہ ہے حج کری جائے، جدا باپ زندہ ہے حج کری جائے، ایک نہیں، 1000 نہیں، جنی واری پیار کرے گا، جنی واری محبت کرے گا، ماں باپ دی خدمت لگا رہے گا، ماں باپ نو راضی رکھے گا، ماں باپ نو خوش کرے گا، بول بھی اچھے بولے گا، خدمت بھی کرے گا، مالی جانی خدمتاں کرے گا، اللہ رب العالمین اس نوجوان نو اللہ پاک حج دا ثواب عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک بات میں سمجھان دی کوشش کرا، قربانی دا موسم آیا ہے، لوگ مسئلے پوچھن گے جی قرضہ دینا ہوئے قربانی ہو جاندی ہے، قرضہ دینا ہوئے حج جایا جا سکتا ہے۔ کدی کسی نے اپنے تیاں پتران دی شادی تے آ کے نہیں پوچھیا جی قرضہ دینا ہوئے تے 500 بندہ برات دا بلا لئی دے، پاویں مانگ کے برات بلانی پوے، پاویں جس طرح مرضی جو مرضی اہتمام کرنا پوے۔ کدی نہیں کسی نے پوچھیا کہ اسی بیٹے دی شادی کرنی ہے، کڑما نو انہیں کپڑے دینے نے، 10-10 ہزار دا ایک سوٹ ہے جناب، انج کڑما نو زیور پانا ہے۔ قرضہ دینا ہوئے تے کڑما نو زیور پائی دے کہ نہیں، انہوں نے اہتمام نہ کپڑے دے دے کہ نہیں، جناب ہوتے 1000 بندہ برات دا بلائی دے کہ نہیں، پیچھے ولیمے تے 200 بندہ جائی دے کہ نہیں، کدی نہیں کسے پوچھیا۔ جدو پوچھاں کہ جناب زکاة دینی ہے، اگر قرضہ دینا ہوئے تو پھر زکاة نہیں نا فرض، اگر قرضہ دینا ہوئے قربانی تے ضروری نہیں نا، قرضہ دینا ہوئے حج تے ضروری نہیں۔ جدو انہا کمہ دی واری آوے تو بڑے سانو مسئلے یاد آؤں دے، بڑے مسئلے یاد آؤں دے۔ اور میرے دوستو علائی چلائی والا قرضہ نہیں ہوندہ۔ ایک بندے کو اسباب موجود نے، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین دنیا ہوتے بنے ہیں، اگر باقی کام چلائی جا رہا ہے تو قربانی بھی کرے، حج بھی کرے، ہاں
اگر ایسی کوئی وجوہات بن گئی ہے جدی وجہ تو بندہ انجدہ مقروض ہو گیا کہ وہ دے قرضہ اتارن دے اسباب ہی نظر نہیں آ رہا، پھر تو خود زکاة لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیا جے میرے آقا نے فرمایا صاحب حیثیت آدمی اگر حاجتیں نہ جائے گا پامیں یہودیوں کے مر جائے عیسائیوں کے مر جائے اللہ پاک نو دی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ نے۔ بڑے بڑے میں یقین کرو بڑے صاحب حیثیت لوگ نے حج عمرے دا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام نے اللہ کرے حج دا عمرہ نصیب ہو جائے مسئلے نو چاٹ پھیرو سمجھن دی کوشش کریا کرو، صرف کنا دے چسکے تک نہ رویا کرو۔ انہاں لوگوں نو فکر کننا سی۔ ایک صحابیہ خاتون اللہ دے محبوب پیغمبر کو لائی آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی میں بڈھی بھی ہو گئی ہاں، بیمار بھی ہاں، مریض بھی ہاں، ہو سکتا ہے میں حج تے نہ جا سکاں، کوئی ایسا عمل دسو کہ میرا فریضہ ادا ہو جائے، ایسا عمل دسو کہ میں نے برابر اللہ ثواب عطا کر دے وے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام نے اگر تیری صحت اجازت نہ دے گی، حالات اجازت نہ دیں گے، اللہ تینوں اگر رمضان دے اندر عمرے دی توفیق عطا کر دے گا، رمضان دا عمرہ بھی اللہ حج دے برابر ثواب عطا کرے گا، رمضان دا عمرہ بھی حج برابر اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ تے میرے محبوب پیغمبر نے کمال ہی کر دیتی، اس گل نو ذرا بڑے غور نہ سنیا جے، کمال کر دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام نے اللہ ایڈا مہربان ہے، اللہ ایڈا مہربان ہے جدو بندہ نیت کردا ہے اللہ ایک نیکی دا ثواب عطا کر دیندے۔ نیت کر لو، جننے ساتھی بیٹھے ہیں نیت کر لو اللہ سانو حج دی توفیق عطا فرما، اللہ حج دی توفیق عطا فرما، اللہ بار 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 اپنے گھر دی زیارت دی توفیق عطا فرما، بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اور تسیس چکان دی توفیق عطا فرما۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ صرف نیت ہی کرے گا اللہ نیت اتے ہی اس بندے نو حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ اسلام ایڈا اللہ مذہب ہے، ایڈا آسان ترین مذہب ہے کہ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نیکی دی نیت تے کرو، نیکی دی نیت تے کرو اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک اور مقام تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بھی مسئلہ بڑا سمجھن والا جے، گھروں وضو کر کے کہ بندہ نکلے ہیں مسجد کے اندر وضو کرنا جائز ہے، فضیلت والا کام میں یہ وضو گھروں کر کے آئیے۔ ایک بندہ گھروں خارج من بیتہ متطہرا اپنے گھروں بندہ نکلیا وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جدو مسجد پہنچ کے نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین بخاری دی حدیث ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ عمل تو مشکل کوئی نہیں نا، اور صرف نام دل حاجی نہیں نہ لکھیا جائے گا، یہ نہیں رولا ہے، صرف گھروں وضو کر کے نکلنا ہے، ارادہ کر لو، نیت کر لو۔ اللہ تیرے محبوب پیغمبر کی زبانی سے پتہ لگ چکے ہے کہ جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے جائے گا اللہ نو حج دا ثواب تو عطا کرے گا، یا اللہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب درج فرما۔ کڈا آسان عمل ہے۔ اور ایک بڑا پیارا عمل میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد وال جاندا ہے، ایک تے جاندا ہے صرف نماز دی ادائیگی واسطے، من غدا الی المسجد، جیڑا بندہ مسجد وال جا رہا ہے دو دے ارادے ہون، دو نیتاں ہون، ان یتعلمہ او معلمہ،
یا تو وہ ارادہ یہ ہوئے کہ یا اللہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں قاری صاحب کولوں، مولوی صاحب کولوں، عالم کولوں یا کسی صاحب علم کولوں اتھے بیٹھ کے یا اللہ میں کوئی علم سکھاں گا، اور جیڑا صاحب علم ہے وہ اے ارادہ کر لوے یا اللہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں اتھے جا کے کسی نو علم سکھاواں گا۔ دوواں بندیاں دے بارے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ علم سکھن واسطے جائے یا سکھان واسطے جائے، جیڑا بندہ علم سکھن جاندہ ہے یا سکھان جاندہ ہے، انہاں دوواں بندیاں نو میرا اللہ حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور یہ تو اتنا کامل مکمل یقین رکھو کوئی کیڑا کوئی قصہ کہانی ہے نہیں، میرے محبوب پیغمبر دیاں صحیح حدیثاں میں بیان کر رہا ہوں، ضعیف بھی نہیں، صحیح حدیثاں بیان کر رہا ہوں۔ جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے نکلے گا، مسجد اندر جا کے نماز ادا کرے گا، اللہ حج دا ثواب عطا کرے گا۔ جیڑا بندہ نماز پڑھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے گا 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ حج دا ثواب عطا کرے گا۔ جیڑا بندہ ارادہ کر کے جائے گا کہ یا اللہ میں کس علم سکھاواں گا یا سکھاں گا، اللہ حج دا ثواب عطا کرے گا۔ اور جیڑا بندہ رمضان چ عمرہ کرے گا اللہ رب العالمین حج دا ثواب عطا کرے گا۔ اور جیڑا نیت کر لوے اللہ جدو توفیق عطا کرے گا میں پہلی فرصت اندر حج کر لی جاواں گا، انہیں نیت ہی کیتی ہے اللہ ثواب عطا کر دے گا۔ بڑی پیاری ایک من حدیث یاد آئی، غور نہ سن لو۔ سجے موڈے تے نیکیاں لکھن والا اور کھبے موڈے تے گناہ لکھن والا، بدیاں لکھن والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندے کو غلطی ہو گئی ہے، بندے کو غلطی ہو گئی ہے، میرے توجہ رکھو، بڑی پیاری بات ہے۔ بندے کو غلطی ہو گئی ہے تو فرشتہ لکھن لگتا ہے، سجے موڈے والا آندا ہے ہلے نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لوے میں نیکی لکھ لواں۔ اے جی اللہ دی ذات دیاں مہربانیاں، یعنی اللہ رب العالمین آخری حد تک معافی دا اعلان کر رہے ہیں۔ فرشتے نو کہہ دیتا ہے، ان مشورہ دے سوئے دے کو گناہ تے ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے پچھتاوا لگ جائے، پچھتائے توبہ کر لوے، اے توبہ کرے گا پھر توبہ دی فضیلت کی ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جیڑا بندہ توبہ کر لیندہ ہے اللہ او دیاں بدیاں دیاں بھی نیکیاں بنا دیندہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، اندروں تار رہا بنا جوڑ لو۔ اللہ رب العالمین دا وعدہ ہے قرآن دے اندر سورہ فرقان دے اندر، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ جیڑا بندہ غلطی تو بعد توبہ کر لیندہ ہے، اپنی اصلاح کر لیندہ ہے، اللہ ساری زندگی دے پاپا ہوتے رحمت دا کلم پھیر کے معافی عطا ہی نہیں کر دے بلکہ ساریاں گناہ میں آدیاں رب نیکیاں بنا دیں دے۔ اے جی اللہ دی ذات۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام نے، جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھن واسطے گیا ہے مسجد اندر، فجر دی نماز با جماعت پڑھی ہے، اللہ سانو سب نو با جماعت نماز فجر پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا جا ایک جملہ جے، جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے اللہ کدی اودی کنڈ نہیں جے لگن دیندا۔ کیوں؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ۔ جیڑے بندے فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی ہے اللہ نے اودی حفاظت دا ذمہ اٹھا لیا ہے، او دے مال دا، جان دا، ایمان دا، عزت دا، ہر چیز دی راکھی دا ذمہ میرے اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ فجر دی نماز با جماعت ادا کرے اگر فجر دی نماز با جماعت ادا کرن نال اللہ رب العالمین فرماندے نے قرآن حکیم دے اندر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر دے وقت قرآن حاضر کیتا جاندہ ہے،
فجر دی نماز با جماعت ادا کرو. اور آج کل فجر دی نماز اے میں اگلا ان کو مسئلہ نہیں کرن لگا, میرا اپنی رائے وے. رات بھی علماء نال گل ہو رہی سی, جیڑے بندے نو اللہ گرمیاں دے اندر فجر دی نماز با جماعت دی توفیق عطا فرما دیندا ہے, انج سمجھ لو اس بندے نے تہجد دی نماز پڑھ لی. فجر دی نماز با جماعت ادا کرو. با جماعت نماز پڑھ کے پھر کالیاں پینا نہیں, اوتھے بیٹھ کے ذکر کرو, اذکار کرو, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, درود پاک پڑھو, ذکر اذکار لگے رہو. جدو اشراق دا ٹائم ہو گیا ہے, اس دوران اگر ضرورت کے مطابق اٹھنا پی بھی گیا ہے نا, کدی وضو کرن جانا پیا ہے یا کسی نے کوئی چیز پھڑ کے لیا پی گئی ہے, قرآن پھڑ کے لیا پی گیا ہے, ایڈی شدت نہیں. بعض علماء نے بڑی شدت رکھی ہے کہ جتھے بیٹھا ہے اگر وہ تو اٹھ جائے گا تو اج دا ثواب نہیں ملنا. ایسی کوئی گل نہیں. وضو ٹوٹ سکتا ہے, قرآن پڑھن واسطے لین جا سکتا ہے, اوتھے بیٹھ کے ذکر اذکار کری جو. اشراق دا ٹائم ہو گیا, اشراق دے وقت دو رکعتاں ادا کیتیاں نے, صرف 2 رکعتاں. تے حدیث الفاظ سن لو, دل دی تختی تے لکھ لو. میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا تامہ تامہ تامہ. اس اشراق ادا کرن والے بندے نو اللہ رب العالمین مکمل حج اور عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا. چلو یار روزانہ نہیں, ہفتے 1 دن دا اہتمام کر لو, ہفتے 2 دن دا اہتمام کر لو, مہینے جو اہتمام کر لو, 2 مہینے بعد اہتمام کر لو, لیکن کرو تو صحیح. بتا دے ہوئے کہ اے بھی کوئی عبادت ہے. اگو اپنی نسلوں نو دس کے جائیے کہ اشراق بھی کوئی عبادت ہے. اپنی اولاداں نو دسیے, تیاں نو, پتراں نو دسیے کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا تامہ تامہ تامہ. لوگو اللہ مکمل حج, مقبول مکمل حج دا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ دا معنی مفہوم کی ہے, جیڑا بندہ اشراق پڑھ کے اللہ پاک دے گھروں نکل کے اپنے گھر وال جائے گا کہ یوم والدت امہ, انہوں اللہ پاک نے گناہاں تو انجی پاک اور صاف کر دیتا ہوئے گا جی میں اپنی ماں دے پیٹ جو آج ہی پیدا ہوئے. اے دا معنی جے اشراق. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے اتنا آسان دین اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے. اتنا آسان دین, قربانی نہیں کر سکتے, ٹائم نہ جمعہ پڑھنا آ جاؤ, آج کرن نہیں جا سکتے, نمازاں ٹائم نہ پڑھو, گھروں وضو کر کے آؤ, نماز و تسبیحات پڑھو, گھر ماں باپ نے خدمت کرو. اور ماں باپ دی خدمت اگر نہیں کرتا جیڑا آدمی, یاد رکھیا جے, کوئی حج, کوئی روزہ, کوئی زکوٰۃ, کوئی صدقہ, کوئی خیرات, ماں باپ دے نافرمان دی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. بلکہ میں پڑھے حدیث کے اندر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے, لیلۃ القدر دے اندر ساری دنیا نو رب معاف کر دیندے نے, چند ایسے بدبخت نے انہاں چ ایک ماں باپ دا نافرمان ہے, لیلۃ القدر دے اندر بھی اللہ انہوں معافی عطا نہیں کرتے. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے میرے آقا نے ہی فرمایا سی نا, اپنے گھر ہی رہ, ماں دی خدمت کردا رہو, اللہ تینوں مستجاب الدعوات بنا دے گا. مستجاب الدعوات دا معنی کی ہے, جیڑی دعا منگے گا اللہ قبول فرمائے گا. اور میرے آقا دا زمانہ پائے. پھر ایک دفعہ پیغام بھیجیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا صبر کر لیا ہے, تہاڈی دیدار میں بڑا تڑپ رہا ہاں, دل کردہ تہاڈے دیدار واسطے آ جاواں. اور میرے آقا دی زیارت دیدار کوئی عام جا اعزاز نہیں, بلکہ فرمایا جیڑے بندے نے ایمان دی حالت وچ مینوں ویکھ لیا ہے, ایمان دی حالت دنیا تو چلا گیا ہے, یعنی صحابی,
لا تمس النار رآنی اور رآ من رآنی، میرے صحابی نو اور میرے صحابی نو بیکن والے تابی نو بھی دوزخ دی اگ نہیں لگے گی. لیکن میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام نے، اے اویس کرنی اے اجر و ثواب اپنی جگہ تے وے، لیکن اگر وڈیری ماں نو چھڈ کے میں محمد نو ملن بھی آئے گا تے ساریاں نیکیاں رب ضائع کر دے گا. حج کا دے تے عمرے کا دے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا اللہ نے سانو جڑا مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اینا آسان مذہب، اینا اعلیٰ مذہب، اینا سوکھا مذہب. اللہ رب العالمین نے کسے نیکیاں دینیاں نے پوچھ کے دینیاں نے کسے نو. اور بندہ نیت کر لوے نا، ارادہ کر لوے، یا اللہ میں نے اینا مال عطا کر دے میں کلہ ہی مسجد بنوا دیا. نیت کر لو اور نیت کر لئی جے ثواب اللہ نے دے دیتا ہے. ارادہ کریا کرو، یا اللہ میں نے مال عطا کر میں حج کراں بھی لوگوں نو کرواواں بھی، اللہ ثواب عطا کر دے گا. معاملہ نیت ہے. میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام نے، جیڑا بندہ من جہز غازین، جیڑا بندہ مجاہد دا سامان تیار کرے گا اللہ جہاد دا ثواب عطا کرے گا. جیڑا روزے دار دا روزہ افطار کروائے گا اللہ روزے دار دے برابر ثواب عطا کرے گا. جیڑا کسے حاجی دا سامان تیار کرے گا وہ کہے گا باقی سارا کچھ ہے وے سامان تیار ہونے والا رہندا ہے. جیڑا او دا سامان تیار کروائے گا اور او دے حج تے جان تو بعد او دے گھر دا پیچھے خیال رکھے گا، اللہ رب العالمین اس بندے نے بھی حج دا ثواب عطا فرما دیں گے. میرا خیال اس تو سلیس زبان سمجھایا نہیں جا سکتا. نماز پڑھن آؤ حج، سبحان اللہ پڑھو حج، اشراق پڑھو حج، ماں باپ دی خدمت کرو حج، جناب آجی دی خدمت کرو تیاری کرواؤ حج، رمضان عمرہ کرن لئی جاؤ حج. اس طرح ہی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیڑے لوگ مکے مدینے رہندے نے یا ایتھوں اوتھے جاندے نے، جیڑا بندہ مسجد نبی جو نکل کے پیدل یا سواری تے جا کے مسجد قباء دے اندر 2 نفل ادا کرے گا اللہ انہوں ایک عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا. میرے دوستو ارادہ نیت نال، نیت اے کر لو، نیت نیکی دی کر لو. 4 بندیاں دی مثال دے کے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آخری بات دھیان نہ سمجھ لو. ایک وہ بندہ ہے جیدے کول مال ہے، بڑے گناہ کر رہے ہیں، ایک بھکھا ننگ ہے، او دے والوں ویکھ کے آندا ہے لو مینوں بھی اگر مال ملے تے میں بھی انجے للے ترلے اڑاواں. اس بدبخت نے کیتا بھی کچھ نہیں تے او دے نال گناہ چ برابر شریک ہو گیا. ایک بندہ نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں. دوجا بندہ آندا ہے یا اللہ مینوں بھی عطا کر دے میں بھی نیکیاں کر لواں. ان نیکیاں کیتیاں نہیں، نیکیاں شامل ہو گیا. میرے دوستو میرے بیٹیو سمت درست کر لئیے، اپنا قبلہ درست کر لو، اپنی نیت درست کر لو. جو کام کرو پہلا نیت ٹھیک کریا کرو. ہر کام تو پہلا میں دی کیڑی مثال دیا میں بات کر کے اپنی موضوع ختم کرا. ایک آدمی مسواک کر رہے ہیں، پہلا نیت پتہ کی کرے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب. جیڑا بندہ مسواک کرے گا منہ بھی پاک صاف ہو جائے گا تو نالے رب راضی ہو جائے گا. نیت کر لوے، کیا پھر منہ صاف نہیں ہونا؟ تے جے ستا اٹھ کے مسواک کرے گا انہوں پتہ ہی نہیں میں کی عمل کر لگا، نیت کیتی نہیں، ارادہ کیتا ہی نہیں، انہوں تو ثواب نہیں ملے گا. ہر عمل نیک عمل تو پہلا نیت کرو، ہر برے عمل تو بچن دی نیت کرو، ہر نیک عمل کرنے دی نیت کرو. اللہ رب العالمین
لیکن یہ باوجود دعا ہے اللہ سن سب نو مکے مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرمائے، ایک بار ہی نہیں، بار 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 کئی بار اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ تو اللہ دے محبوب پیغمبر دے ان احادیث دے مطابق جب تک یہ معاملہ نہیں ہوندا حج دے برابر ثواب حاصل کرنے والے جو اعمال نے میں ذکر کر دیتے نے، اللہ پاک مینوں تانوں نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔